الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا ضد له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك. دروازہ تھوڑی نہ کھول دے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، دوسرا عشرہ استغفار کا، مغفرت کا، گناہوں سے بخشش کا، اللہ کے قرب کا
نیکیوں کا موسم ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے یہ بات کہی تھی کہ پہلے تو نیکی کرنے میں ابلیس بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور اگر آپ نیکی کر لیں تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ضائع ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اصل بندے وہ ہیں جو قیامت والے دن نیکی بچا کے اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں۔ یہ ہے اصل سلسلہ کہ نیکی بچ جائے۔ مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بڑا جملہ، ایک بندے نے کہا کہ سرکار بڑی نیکی کون سی ہوتی؟ ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ فلاں نیکی ہے وہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس نے کہا سرکار مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے تاکہ وہ میں کروں۔ تو باب العلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ میرے مولا علی سرکار نے فرمایا بڑی نیکی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قبول نہ ہو تو پھر بڑی سے بڑی بھی بڑی نہیں ہوتی۔ تو یہ جب آپ کی فکر ہوتی ہے نا، اس میں اصل میں چیز کیا ہے کہ جو میرے نفس کو گندا کرتی ہے نا چیز، اس میں سب سے بڑی چیز ریاکاری ہے نا، دکھاوا ہے، شہرت کی طلب ہے۔ تو اس جملے میں اصل میں یہ بات تھی کہ جب تو کرے گا ہی اللہ کے لیے، سبحان اللہ، جب نیکی تو کرے گا ہی اللہ کے لیے، تو ریا کو ختم آپ کو پتہ اخلاص سے کیا جاتا ہے۔ ریا کا جو متضاد ہے نا وہ اخلاص ہے۔ تو اگر آپ کی نیکی خالص، اخلاص کا کئی بندے پھر معنی نہیں سمجھتے، خالص بھائی جسے آپ کہتے ہیں جو چیز آپ نے لینی ہے خالص لینی ہے، خالص اللہ کے لیے، تو فرمایا کہ وہ تو پھر مجھے وہ حدیث شریف بھی اسے وہ یاد آئی کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا کرو، چاہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہی کیوں نہ ہو۔ اب راستے پر چل رہے ہیں، پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، آپ نے راستہ صاف کر دیا، تو ظاہراً تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بڑی چھوٹی نیکی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے یہی نیکی تیری نجات کا باعث بنے۔ تو مولا علی سرکار کے اس جملے سے مجھے بڑا لطف آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ بڑی نیکی وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو جس کی قبول ہو جاتی ہے پھر وہ، میرے حضرت صاحب کی بلا بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو بھی انسانی لبادے میں آیا ہے، بس سجدے تو اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی ایک سجدہ قبول ہو جائے۔ اور اس کے لیے پھر وہ جو مثال دیا کرتے تھے کہ وہ مولانا روم کی مثنوی سے کہ کچھ لوگوں کو اپنے غوطوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، وہ سمندر میں غوطے لگاتے رہتے ہیں اور خالی واپس آتے ہیں۔ پہلے ان کی سانس بڑی لمبی، بڑی محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، لیکن غوطوں پہ ناز ہوتا ہے تو غوطے لگاتے ہیں، خالی واپس آ جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سمندر کے کنارے بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہی اپنا فضل فرما دے، تو اپنی مہربانی کر دے۔ وہ اپنی کسی بات پہ ناز نہیں کرتے، تو پھر سمندر جوش میں آتا ہے تو ہزاروں موتی باہر پھینک دیتا ہے۔ تو اس لیے اخلاص جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو وہ قبول ہو گئی نا، تو اس کی جھولی بھر دی گئی۔ 5 چیزیں آپ سیکھتے ہیں،
کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، چھٹی چیز نہیں آپ سیکھتے اور اس کو موضوع بحث بھی نہیں بنایا جاتا۔ یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ یہ بھی چھٹی چیز جہاد ہے، اور اتنا سخت حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس بندے کے دل میں جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوتا وہ منافق ہوتا ہے۔ یعنی اس دین کی سربلندی کے لیے، چونکہ یہ ٹرم بہت وسیع ہے نا جہاد کی، کہیں میں نے اپنی زبان سے اس دین کے لیے کام کرنا ہے، کہیں مال سے کام کرنا ہے، کہیں استقامت سے کام کرنا ہے، اور پھر اس کی آخری جو سٹیج ہوتی ہے کہ اگر اسلام کے دشمن باہر آ جائیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے تو پھر میں نے اپنی جان کی قربانی دے کے بھی اس کی حفاظت کرنی۔ تو اس کے لیے ذہنی طور پہ انسان کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ مجھے وہ بڑا جملہ یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا، 74 کی بات ہے، تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، صرف پیر نہیں تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ہمارے جی وہ مولوی لڑ پڑے ہیں یہ خضاب لگانے سے، کہ یہ جو داڑھی اور بال کالے کرتے ہیں نا، ایک کہتا ہے کہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے نا یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، جاتے جاتے ہی مسئلے کا حل کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو کہتا ہے جائز نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سب کو جائز نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجاہد کو جائز ہے، مجاہد لگا سکتا ہے اپنا روب ڈالنے کے لیے۔ تو خواجہ صاحب نے مسکراتے مسکراتے فرمایا پھر مومن تو ہر وقت ہی مجاہد ہوتا ہے۔ وہ تو مومن ہی نہیں جو جہاد کے لیے ہر وقت تیار نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جہاد کا جذبہ ہر وقت کہ جہاں بھی میرے اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی ہوگی، میرے اندر جتنی استطاعت ہے میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس لیے یہ جہاد کا جو تصور ہے یہ قرآن میں سے ہم نے پتہ نہیں آہستہ آہستہ اس کو ختم ہی کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے پھر آج یہی آیات جو ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، طائفتین یعنی یہ جو دو گروہ آ رہے تھے، ایک تو ابو سفیان کا لشکر تھا جو مال تجارت لے کے آ رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ سرکار نے ہر میدان میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی، حالانکہ وسائل بہت تھوڑے تھے، لیکن وہ تجارت کا راستہ جو تھا اس پہ حضور نے چوکیاں قائم کی ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ کی ایک ایک حرکت پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور جب وہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ سارے مکے نے اس میں پیسہ ڈالا ہے، وہ تقریباً 50,000 دینار اس دور کی بات ہے کہ اس میں جتنا بھی نفع ہوگا وہ سارے کا سارا پیسہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے خرچ کر دے۔ اب ظاہر ہے اس قافلے کو روکنا بھی ضروری تھا۔ اب ابو سفیان کو بھی اطلاع ہو گئی، اس نے اپنا راستہ بدل لیا، وہ سمندر کے ساتھ ساتھ اس نے یہ جو اصلی تجارتی راستہ تھا ختم کر دیا، اور ادھر مکے میں پیغام بھیج دیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے۔ اب وہاں سے 1000 کا لشکر لے کے، میں مختصر کر رہا ہوں بات، ابو جہل جو ہے وہ چل پڑا۔ تو یہ اب دو لشکر ہیں نا، طائفہ تین، طائفہ ایک طائفہ تین، دو لشکر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک پر اللہ تمہیں غلبہ دے گا، ایک لشکر سے تم جیت جاؤ گے جس کے ساتھ ہائے 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 وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اب تمہاری مرضی یہ تھی کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور تم ایک لشکر پہ غالب آ جاؤ۔ یعنی ابو سفیان کا لشکر جس کے ساتھ سارے 50 لوگ تھے، اور مال تجارت بھی بڑا تھا، مال غنیمت بھی ملے گا، اور پھر کانٹا بھی، یہ قرآن کا یعنی کانٹا بھی نہ چبھے اور تم اس پہ غالب آ جاؤ۔ اللہ غنی وَيُرِيدُ اللَّهُ
ان یحق الحق، لیکن اللہ نے ارادہ کیا کہ آج پھر سچ کو سچ کر دکھائے، آج حق کو حق کر دے، بے کلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ ہی کاٹ دے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، صرف یہ ابو سفیان ہی بچا تھا۔ یہ جڑ کاٹنے سے میں صرف اشارہ آپ کو کر رہا ہوں کہ اس سے مراد کیا تھی۔ بڑے بڑے سارے سردار مار دیے گئے تھے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اچھا، یہ اتنی اہم بات ہے، حالانکہ پچھلی آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ حق کو حق کر دے، آگے پھر فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ سچ کو سچ کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، لائن کھینچ دے، سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اب کیا پہلے فرق نہیں تھا کہ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں، توحید اور رسالت کو مانتے ہیں، اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا ان میں فرق نہیں تھا کہ حق پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے؟ ادھر خدا پرست ہیں، ادھر بت پرست ہیں، ادھر نبی کے ماننے والے ہیں، ادھر نبی کے منکر ہیں، اور اللہ اتنا زور دے رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ حق کو حق کر دے۔ یہ حق کیا تھا؟ یہ جب مکے کے مشرک چلے تھے نا مکے سے، تو خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر روئے تھے، اور خانہ کعبے کی دیواروں سے لپٹے تھے، طواف کیا تھا اور کہا تھا یا اللہ اگر محمد سچا ہے تو ہمیں برباد کر دے۔ ان کو بھی اپنے حق ہونے پہ اتنا یقین تھا، انہوں نے مکے میں یہ دعائیں کی تھیں، اور پھر جنگ والی رات کی اگر دعا آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں میں جو ابو جال نے وہاں کی ہے، اس نے بھی اللہ کو پکارا اور کہا یا اللہ اس محمد نے ہمارا بھائی سے بھائی جدا کر دیا، ہمارے خاندان برباد کر دیے، ہمیں باپ بیٹے سے جدا کر دیا۔ اور یہ اسی سورہ انفال میں، یہ ایسے ہی نہیں میں کہہ رہا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، ان کافروں نے کہا یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک سچے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ سچ پہ ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمانوں سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، اویتنا بعذاب علیم، اور ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل۔ یہ سورہ انفال ہے۔ اب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جنگ کی رات بھی کہہ رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ادھر مسلمان کہہ رہے تھے کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کیوں نہ یہ قیامت تک ہی ہم فیصلہ کر دیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج حق کو حق کر دے گا، باطل کو باطل کر دے گا، قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے جس سے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو جی چاہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دولت دے گا تو اس سے وہ راضی ہے، کسی کو منصب دے گا تو اس سے وہ راضی۔ اچھا، اللہ کو یہ بات بری بھی بڑی لگتی ہے۔ یہ کبھی موضوع بنا تو میں یہ ساری آیات لے کے، بنی اسرائیل کے زوال کا سبب بھی قرآن نے یہی بیان کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، یہ کم از کم 3000 ساڑھے 3000 سال کا ہے معاملہ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ نبوت بھی ایک خاندان میں رہی اور بادشاہت بھی ایک خاندان میں رہی۔
بنی اسرائیل میں، یعنی نبوت بھی اسی خاندان میں ہوتی تھی، بادشاہت بھی اسی خاندان میں ہوتی، اور پھر ان کو جو برباد ہوئے اللہ نے اس کی بھی وجہ سورہ بقرہ میں لکھی ہے، فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، فرمایا ہم نے ان سے بھی کہا تھا اے جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملانا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا۔ یہ جرم اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ تم جھوٹے اور سچے کو اکٹھا کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو جہل کہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا رہے، مسلمان بھی کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو جہل بھی کہے اللہ ہمارے، اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم جھوٹوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اللہ صرف اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ کا رسول ہے، اور کسی کے ساتھ اللہ نہیں۔ پھر فرمایا استستغیثون ربکم، وہ تو مسلمانوں سے خطاب تھا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ ذرا مشکل کام نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمانوں کی تو خواہش تھی کہ چلو چھوٹا چھوٹا جڑا کام ہے وہ کر لئی۔ اب اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا استستغیثون ربکم، جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اللہ نے بھی آپ کی بات بڑے غور سے سنی۔ اب محبوب کی باری ہے نا، کیا جملہ کمال، فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور یہ جملہ تاریخ انسانی میں انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، یقین جانیے انسان کانپ جاتا ہے، کسی کی جرت نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ کہہ سکے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ صرف مقام محبوبیت ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ دیں کہ مولا اگر آج یہ 313 شکست کھا گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ سکتا تھا، جیسے کہا ہے اللہ نے کہ اللہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ یہ 313 جائیں گے تو میں اور پیدا کر لوں گا، میرے کو کمی ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے جب آپ نے استغاثہ کیا تو کیا تیرے رب نے اسی وقت 1000 فرشتے بھیج نہیں دیے؟ ابھی بھی جائیں نا تو وہ جن پہاڑوں پہ فرشتے اترے تھے تو وہ اس روشنی کی وجہ سے وہ سارے ریت میں تبدیل ہو گئے تھے، وہ بربرے سے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور آگے جا کے پھر، اور یہ تو عصر کے، دیکھیے یہ بھی پھر ہر بندے کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ عصر کے وقت جب وہ تیز آندھی آئی، سرکار مولا علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا 500 فرشتے تو میں نے دیکھے ہیں اترتے ہوئے۔ یہاں تو 1000 کا ذکر ہے، اور چوتھے پارے میں 3000 کا، اور پھر 5000 کا، اور پھر میرے اللہ نے اس سے آگے بات ہی اور کر دی۔ فرمایا محبوب یہ تو ہم تیرے ان غلاموں کا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ہو کہ 1000 فرشتہ آ گیا، 3000 آگے، 5000 آگے، جب اللہ ہی تیرے ساتھ ہے۔ او بھائی جب اللہ ہی تیرے ساتھ ہے۔ میں برطانیہ کا ایک تھا، سیکورٹی کا بہت بڑا آفیسر تھا، اس کو ایک دن دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ انویسٹیگیشن آپ کرتے ہیں، آپ کی ایجنسیاں بھی کرتی ہیں، مجرم پکڑتے ہیں، تو وہ گفتگو کرتے کرتے یہاں، میں نے یہ کسی مسلمان کی زبانی آج تک نہیں، اس اینگل سے نہیں سنی تھی جو اس سے میں نے سنی۔ تاریخ میں لکھا ہوا تو ہے کہ مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ابو جہل کے لشکر میں افراد کتنے ہیں اور ان کے بڑے بڑے سردار کتنے، تو وہ چوکیاں تو میں نے کہا کہ قائم کی ہوئی تھیں، تو کچھ لوگ ان کے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، 2 بندوں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آ کے جیسے طریقہ تھا کہ ان کو مارتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ تمہارے لشکر میں بندے کتنے ہیں، تو وہ کچھ صحیح بات نہیں کرتے تھے، پھر پوچھتے سردار کون کون ساتھ آیا ہے۔ یہ پچھلی آیتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں،
بھائی ادھر بے سر و سامانی تھی نا، کچھ بھی نہیں تھا پاس، 1000 کا مقابلہ کرنا ہے، اور ادھر میدان میں 305 لوگ تھے، 8 کو تو ویسے بدری صحابی کا درجہ دیا گیا نا، میدان میں 313 بھی نہیں، مثلا حضرت عثمان غنی مدینہ شریف میں تھے، ان کو بھی بدری صحابی کا بعد میں درجہ دیا گیا، 8 لوگ نہیں تھے وہاں موجود۔ اب ان میں سے بھی 35 ریزرو رکھ لیے، اور حال یہ ہے کہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، ادھر ہر بندے کے پاس زرہ بھی ہے، خود بھی ہے، تلوار بھی ہے، تو یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات تھی سیدھی سیدھی۔ تو اس نے بڑی کمال کی بات، اس نے کہا انویسٹیگیشن کرنے کا یہ طریقہ تاریخ انسانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اچھا جب صحابہ ان کو مار رہے تھے تو وہ بتا نہیں رہے تھے، ظاہر ہے سیکریسی تھی ان کی بھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یار ان کو کیوں مارتے ہو، ادھر لاؤ میرے پاس لاؤ، اور وہ جملہ آپ نے فرمایا، وہ لکھا ہوا ہے سیرت کی کتاب، آپ نے فرمایا جب یہ سچ بولتے ہیں تو تم مارنا شروع کر دیتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے، تم چلے جاؤ۔ تو وہ آفیسر کہہ رہا تھا کہ میں حیران ہو گیا یہ چیز پڑھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم مکے سے کس دن چلے تھے؟ انہوں نے کہا جی فلاں دن چلے تھے۔ اچھا پہلا پڑاؤ تم نے کہاں کیا؟ جی فلاں جگہ پہ۔ اس دن کس سردار نے کھانا پکایا تھا لشکر کا؟ انہوں نے کہا جی فلاں سردار نے پکایا تھا۔ اچھا تو کتنے اونٹ ذبح کیے تھے اس دن؟ جی 9 کیے تھے۔ اچھا اگلے دن پڑاؤ کہاں ڈالا؟ جی فلاں جگہ پہ۔ کس سردار نے کھانا پکایا تھا؟ عتبہ نے جی۔ اگلے دن شیبہ نے پکایا، پھر ابو جال نے پکایا۔ اچھا اس دن کتنے اونٹ تھے؟ جی 10 اونٹ اس نے ذبح کیے تھے۔ تو وہ چونکہ اب ایک منزل ہی رہ گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں اس کو مار رہے تھے؟ 1 اونٹ 100 بندے کے لیے عرب جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، یہ ہر منزل کے کبھی 9 اونٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی 10 کا، ایسا مطلب ہے 900 اور 1000 کے درمیان تعداد ہے ان کی۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہر منزل پہ کس سردار نے کھانا پکایا، یہ بھی پتہ چل گیا کہ لشکر کے ساتھ سردار کون کون سے، تو کیا فائدہ ان کو مارنے کا بھائی؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نہیں، یہ بھی بتایا کہ دشمن کی ہر حرکت پہ نظر چوکیاں بنا کے کیسے رکھنی ہے، انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے۔ اور سرکار نے اسی وقت فرما دیا، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، وہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اور ان کے یہ جو سردار ہیں یہ ساتھ آ رہے ہیں، اب اس حساب سے اپنی تیاری کر لو۔ تو ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق جو ہے نا وہ صرف اسی بات سے یہ ہے کہ یہ کچھ چند عبادات کرنی ہے، نماز روزہ کرنا ہے اور بس سارا کام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کی، اور پھر یہ آگے 10ویں پارے میں جا کے ہے، وہ ابلیس بھی ان کو کہتا تھا نا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال بڑے مزین کر کے ان کو دکھائے، تو ہی خانے کعبے دعا کر کے آئے ہو، تو انہوں کا دی فکر ہے، وہ شیطان انہوں نے اندھا سی اللہ توڑے تسی بڑی دعا شعا کر کے آئے ہو۔ یہ آگے اسی صورت میں آگے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ، آج توڑے تے کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ قرآن ہے۔ ہائے 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 ہائے، فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جب اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نا تو پھر اپنا ہاتھ چھڑایا ابو جہل کے ہاتھ سے۔ ایک اور سردار کا بھی نام میرے ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے، تو ہمارا ساتھی تھا۔ انی ارا ما لا ترون، اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے مشرکین مکہ کو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو وہیں سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا اور ساتھ کہا کہ میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں۔
یہ قرآن کریم نے بھی بتایا ہے کہ یہ تمہارے اعمال جتنے جی چاہے مزین کر کے تمہارے سامنے رکھ دے، جب وقت آئے گا تو یہ چھوڑ کے تمہیں بھاگ جائے گا۔ واللہ شدید العقاب۔ یہ چونکہ بڑی تفصیل طلب باتیں تھیں، اب میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کر لیے سارے، تو میری سرکار صبح اٹھے اور پھر سرکار نے دائرے لگائے، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، سارے سرداروں کے قتل ہونے کی جگہ پہ نشانات لگائے تھے۔ اور پھر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھوٹ غالب آتا نظر آئے، وقتی طور پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں فلانا بندہ جھوٹا بھی ہے جتن ڈے ہے، نہیں، بالآخر اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اس نے حق کو ہی غالب کرنا ہے، سچائی کو ہی غالب کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ جھوٹ اور سچ جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب سرکار نے یہ بات ویسے میں ہر جگہ یہ کرتا ہوں، فخر یہ جو ہم نے رنگ نسل اور قبیلوں کے بنائے ہوئے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا دکھ ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے رنگ نسل اور قبیلوں کے تمام فخر اپنے قدموں کے نیچے رون دیے، اب صرف عزت ملے گی تو صرف اس کو جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ لیکن ہمارے اندر سے یہ جہالت نہیں جائے۔ عتبہ شیبہ ولید تینوں آئے، دو بھائی اور ایک بھتیجا، آ کے للکارا، ہائے ہائے ہائے، عتبہ کا بیٹا اٹھا، یہ مسلمان تھے، یہ میں آگے چل کے آپ کو دو ہی بھائی چیزیں ہیں، یہ میں کہیں بھول نہ جاؤں چونکہ وقت اب ہو گیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا ہے، فرق کرنے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ایک تو یہ کتاب ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو فرقان کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے یہ فرق کر دیا تھا کہ اب اس دنیا میں رنگ اور نسل اور قبیلے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا تو اسلام اور اسلام کے مخالفین کے درمیان ایک لائن ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی ادھر تھے تو علی کے بھائی ادھر تھے، حضرت عقیل ادھر تھے، حضرت حمزہ ادھر ہیں تو بھائی عباس ادھر ہیں، عتبہ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لائن ہم نے غزوہ بدر والے دن لگا دی تھی کہ اب یہ نسل کے رشتے کوئی اعتبار نہیں رکھتے، اگر رشتہ ہے تو یا محمد رسول اللہ کی غلامی کا ہے یا ان کی مخالفت۔ یہ ہے فرق جو اسلام نے غزوہ بدر والے دن کیا تھا۔ ابو بکر ادھر تھے، بیٹا ادھر تھا، بھائی بھائی کے سامنے تھا، باپ بیٹے کے سامنے تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ فرق پھر ہم نے کر دیا، اس نے حق اور باطل الگ الگ کر دیے۔ تو انہوں نے وہی نخوت، وہی غرور، وہی تکبر۔ انصار گئے تو عتبہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طاقت کا، یہاں سنا ہے کچھ مکے سے قریش بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھیج ہمارے مقابلے میں، یہ کھیتی باڑی کرنے والوں کو کیا پتہ فن عرب کیا ہوتا ہے، جنگ کیا ہوتی ہے، کوئی پہلوان ہمارے مقابلے میں بھیج۔ بڑے تکبرانہ جملے اس نے کہے۔ بیٹا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کی اکڑ کو دیکھ لوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں بیٹے کو باپ کے سامنے بھیجوں۔ حالانکہ اسی جنگ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا غزوہ بدر، 3-4 دفعہ بچایا باپ کو، لیکن وہ سرکار کی مخالفت سے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر حضرت حمزہ گئے، مولا علی سرکار گئے، اور نبی پاک کے تایا زاد عبیدہ ابن حارث گئے۔
اللہ اکبر اللہ۔ عرض کر دوں آپ کو کہ مکے والے تو انتظار میں تھے کہ اب فتح کی خبر آئی، اب فتح کی خبر آئے، لیکن جب خبر پہنچی تو چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ وہاں ایک سوال کیا گیا کہ ساری زندگی ہم یہ سمجھتے رہے تھے کہ دولت طاقت والی ہوتی ہے، انسانی افرادی قوت جو ہے یہ طاقت والی ہوتی ہے، سرداریاں طاقت والی، مال تجارت طاقت والا۔ مکے کے لوگ یہ اس معاملے میں ذہین بڑے تھے، اور انہوں نے بیٹھ کے یہ جو جملہ کہا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بے سر و سامان 313 ہم پہ غالب آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کی بھی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی ان کے پاس تو نہ دولت ہے، نہ سامان حرب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو عقیدہ تو ہمارے پاس بھی تھا بھائی، ان کے پاس بھی، اسی لیے تو وہ خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر رہے تھے نا، عقیدہ تو ان کے پاس بھی تھا۔ اب مکے میں یہ بحث شروع ہوئی جہاں سے پھر اسلام تیزی سے پھیلا کہ اب اس مارکے نے بتا دیا کہ تمہارا عقیدہ جھوٹا ہے اور محمد رسول اللہ کا عقیدہ صحیح۔ کیوں؟ بس آخری جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے اس دور کے حوالے سے بھی، وہ عقیدہ نہیں ہوتا جس میں عقیدت نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس عقیدہ تھا، صحابہ کے پاس محمد رسول اللہ کی عقیدت تھی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو دیں، ہم پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پیچھے بیوی بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، کبھی دریا میں کودنے کا حکم تو دیں۔ ہم کو قوم موسیٰ کی طرح ہے کہ کہیں گے کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے؟ تو آپ کا عقیدہ اسی وقت مضبوط ہو جاتا ہے جب اس عقیدے میں عقیدت کا عنصر داخل ہوتا ہے، اور اصل میں طاقت عقیدے کی ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔